بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے 2 سے 3 باتیں اور تقریباً 4 باتیں بتائیں گے۔ نمبر پہلا کہ روزوں کے بجائے جو فدیہ کون دے سکتا ہے۔ دوسری بات کہ جس نے فدیہ دیا ہے یعنی وہ بیمار تھا کسی وجہ سے فدیہ دیا ہے تو فدیہ دینے کے بعد وہ تندرست ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات کہ فدیہ روزے کا کتنا ہے، کتنا دے سکتا ہے فدیہ، کتنا ایک روزے کا۔ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے اور کیسے ادا کیا جائے، اور انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو میں یہی باتیں انشاءاللہ کریں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ سارے جوابات دیں گے، اور پہلے جو سوال ہوا ہے وہ سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سوال اور جواب میں سارے آپ کے سوال کلیئر ہو جائیں گے۔ سوال ہے کہ روزوں کی قضا کے بجائے فدیہ کون دے سکتا ہے۔ سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ میرے والد صاحب جن کی عمر تقریباً 65 سال ہے اور وہ دل کے مریض بھی ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے لاچار ہیں، ان کے لیے شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے، تو ان کا جواب سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اس طرح کے افراد کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا تو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لے، اور صرف اپنے خیال کا اعتبار نہ کرے بلکہ غالب گمان ہونا چاہیے، اور غالب گمان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی ظاہری نشانی پائی جائے، یا اس کا ذاتی تجربہ ہو، یا کسی ماہر طبیب غیر فاسق نے بتایا ہو۔ غیر فاسق طبیب میسر نہ ہو تو دینی ذہن رکھنے والے ڈاکٹر سے مراجعت کرے یا کوشش کرے کہ ایک سے زائد ڈاکٹر سے رائے لے، اور اگر بغیر غالب گمان کے روزہ نہ رکھا تو قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ فدیہ ہی دے گا؟ مطلقاً ایسا نہیں ہے، اور اگر وہ قضا کے روزے گرمیوں میں نہ رکھ سکے تو گرمیوں کے بجائے سردیوں میں روزہ رکھ لے، کیونکہ سردیوں کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلسل روزے رکھے، کہ بعض مریض اس کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ چھوڑ کر بھی رکھ سکتا ہے، اور جتنے روزے قضا ہوئے ان کی تعداد پوری کرے۔ اور اگر وہ سردیوں میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے تو انتظار کریں گے یہاں تک کہ بڑھاپے میں پہنچ کر ایسی کیفیت ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی سکت نہیں رہے، اور نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ روزہ رکھنے کی امید ہو، تو اس کیفیت پر پہنچے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں، اور شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں فدیہ دے، یعنی 2 وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے یا ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دے۔ اچھا، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو سے 80 گرام کم گندم، یعنی 1 کلو 920 گرام، یا اس کا آٹا یا اس کی رقم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ اب روزہ رکھ سکتا ہے تو یہ فدیہ یا صدقہ نفل ہو جائیں گے، اور اس کے لیے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ ماخوذ از در مختار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 463۔ اور صدقہ فطر کی مقدار ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں، اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اعلیٰ کوالٹی کے صدقہ فطر کی قیمت لگائی گئی ہے۔ اعلیٰ کوالٹی کے آٹا یا گندم کی جو ہے قیمت لگائی گئی ہے، گندم بھی ہے اور دوسرے بھی جو صدقہ فطر میں دیے جاتے ہیں ان کی، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔